إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، پچھلے نشست میں نے کچھ احادیث سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ رقیہ میں قرآن و سنت کی پابندی لازم ہے. رقیہ میں یہ پہلو ہے کہ رقیہ ایک تعبدی چیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، چونکہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پہ رقیہ سے منع کر دیا. پہلے جو رقیہ اور جھاڑ پھونک کا اور جنوں شیطانوں جادو کا بہت رواج تھا عرب کے معاشرے میں. لوگ راقیوں کے پاس اور جو کاہنوں اور عرافوں کے نام سے بھی معروف تھے، ان کے پاس جھاڑ پھونک کے لیے، تعویذ دینے کے لیے جایا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے عمومی طور پر روک دیا، اور مختلف ذرائع اس کے لیے استعمال فرمائے، اور مختلف باتیں آپ نے لوگوں کے سامنے رکھی. انہی میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ آپ نے عام طور پہ رقیہ سے روک دیا. پھر کچھ صحابہ جو زہریلے جانوروں کے کاٹنے کی وجہ سے، یا اور بھی جو ہے پھوڑے پھنسی کا رقیہ، یا اسی طرح کی کچھ مفید چیزوں کا رقیہ کیا کرتے تھے، اور ان کے پاس اپنے رقیے موجود تھے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے رقیہ کے سلسلے میں دریافت کیا حکم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دو باتیں کہی کہ اعرضوا علی رقاکم، پہلا جملہ یہ تھا، اور دوسرا یہ کہ لا باس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک. یہ بات آپ نے متعدد صحابہ سے کہی کہ اپنے رقیے مجھ پر پیش کرو، اور رقیے میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں کوئی شرک نہ پایا جاتا ہو. تو اب بعض علماء یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ رقیے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس میں شرک نہ پایا جاتا ہو تو یہ عام اجازت ہو گئی کہ جس رقیے میں شرک نہ پایا جائے وہ رقیہ کر لینا جائز ہو گیا ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ فہم درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا جملہ بھی اعرضوا علی رقاکم، یہ امر ہے، حکم ہے، اور امر فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے کہ اپنے رقیے مجھ پر پیش کرو. اسی لیے صحابہ کرام نے جب بھی اپنا رقیہ کرنا چاہا، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فائنل کر دیا، تو انہوں نے اپنے رقیے کو جائز سمجھا. ایسے ہی سلسلہ 7ویں ہجری تک جو متأخر زمانہ ہے چلتا رہا، اور 7ویں ہجری میں ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے اپنا رقیہ پیش کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رقیے میں سے کچھ کو باقی رکھا اور کچھ کو ساقط کر دیا. حالانکہ سب صحابہ کے اندر یہ تمیز الحمدللہ موجود تھی کہ کیا شرک ہے اور کیا شرک نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اپنے رقیے میں شرک کی جانچ کرانے کے لیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں لے جاتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ان کو مجبور کرتا تھا کہ اعرضوا علی رقاکم، کہ تم سب اپنے رقیے مجھ پر پیش کرو. تو اس حکم کو انہوں نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصت ہو گئے تو صحابہ نے کوئی اجتہادی رقیہ نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو کوئی بھی صاحب برائے مہربانی کسی بھی صحابی کا رقیہ لے آئیں جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو کہ فلاں صحابی نے رقیہ میں اجتہاد کر کے یہ طریقہ نکالا تھا، یا فلاں صحابی نے فرمایا کہ فلاں سورے کو یا فلاں آیت کو اتنی بار اگر پڑھا جائے تو میرا تجربہ ہے کہ اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے. کسی صحابی نے اس طرح کی بات کہی ہو تو اس کو پیش کیا جائے. تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے بشمول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے کہ صحابہ نے یہی سمجھا تھا کہ رقیہ میں اجتہاد درست نہیں ہے،
رقیہ میں قرآن و سنت کے رقیوں پر اکتفا کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت ابو سعید خدری نے بھی دوبارہ کوئی اجتہاد نہیں کیا، یا اسی طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو رقیہ کے لیے خاص نہیں کیا، بلکہ وہ صحابہ بھی جو ہے جیسے آل عمرو بن حزم تھے یا دیگر صحابہ تھے، ان کے بارے میں مشہور نہیں ہوا کہ سب راقی بن گئے ہوں، انہوں نے رقیہ کام کرنا شروع کیا ہو۔ ایسے میں نے مسلم کی ایک حدیث پیش کی تھی کہ ایک صاحب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رقیہ کرنے چلے آئے تھے، جن کا نام زماد تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان الحمد للہ نحمدہ پڑھ کے سنایا تو مسلمان ہو گئے، اور اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور اپنے قبیلے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ان کے بارے میں بھی نہیں آتا جو مشہور راقی تھے کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو رقیہ کا سلسلہ جاری رکھا ہو، تو اس طرح کی کوئی چیز ملتی نہیں ہے۔ تو رقیہ کیا ہے؟ یہ رقیہ ایسی چیز ہے کہ جس کی ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک دی ہے، اور رقیہ چونکہ ایک عبادت ہے تو اس میں چاہے آدمی کو فائدہ ملے یا نہ ملے تو بھی عبادت کا ثواب تو ہر حال میں ملے گا۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنا رقیہ خود کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رقیہ خود کرتے تھے، صحابہ کو اس کی ترغیب دیتے تھے، اور اپنے بال بچوں کا رقیہ بھی کرتے تھے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا رقیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیان فرماتی ہیں کہ اپنے گھر والوں کا رقیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور اما عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رقیہ کیا ہے۔ اور کسی مسلمان کا رقیہ کر دینا یہ ایک اچھی چیز ہے، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، باعث ثواب ہے کہ کوئی آدمی اپنے کسی بھائی کو نفع پہنچا دے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل، کہ جو اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر مشروع چیزوں سے بھی فائدہ پہنچائے۔ جو چیزیں مشروع ہیں، قرآن سنت کی ہدایت کے دائرے میں ہیں، انہی سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ہر چیز سے آپ فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، یہ عام نہیں ہے، ورنہ بہت سارے لوگوں کے جو مختلف تجربات ہیں، ان تجربات کو اگر بیان کیا جائے تو اس کی اجازت کوئی بھی عالم نہیں دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ایک مثال پچھلے اپنے خطاب میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور علماء لجنہ دائمہ کے حوالے سے پیش کی تھی، اور ابھی مزید بھی پیش کروں گا، لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں کہ موجودہ عصر کے جو بہت بڑے امام ہیں، گزرے ہیں، اب ان کا انتقال ہو چکا، اللہ ان پہ رحم فرمائے، جنہوں نے قرآن اور حدیث اور عقیدے سلف اور مسلک اہل حدیث کو نکھارنے اور لوگوں میں عام کرنے، اور بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی خدمت کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اور متعدد علماء کی شہادت ہے کہ وہ امام زمانہ ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے مجدد عصر بھی کہا ہے اور وجہ کہا ہے۔ تو مختلف امور میں ایک بڑے مصلح تھے، اور اللہ تعالیٰ کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا، بڑی خدمات اللہ نے ان سے دی، اس کی توفیق دی، اور ایک عالم کی اصلاح ان کے ذریعہ ہوئی ہے، جن کا نام ہے علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ ان کی کچھ باتیں اس سلسلے میں جو یقیناً قرآن اور سنت کے بہت بڑے عالم تھے، اور قرآن و سنت کے حدود میں ہی ان کی تصریحات ہیں، اور سلفی اصولوں کے بالکل مطابق تصریحات ہیں۔ اس لیے میں ان کی کچھ باتیں رقیہ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ رقیہ میں قرآن اور سنت سے قدم باہر نکالنا صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ ایک جگہ جو ہے اپنے فتویٰ میں جو سلسلۃ الہدیٰ والنور سے دیا گیا ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ فمن کان من اخواننا اہل السنت و اہل الحدیث اعطی جرأة و اعطی صفاء نفس لمعالجة من يصابون من تلبس الجن بالانس فليسمع نصيحتنا وليقتصر على قراءة شيء من آيات ربنا او من تعاویذ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام لعل فی هذا کفایہ۔ کہتے ہمارے بھائی اہل سنت اور اہل حدیث میں سے جسے جرأت اور صفائے نفس دی گئی ہو، ان لوگوں کا علاج کرنے میں جو جن زدہ ہیں انسانوں میں سے، تو انہیں چاہیے کہ ہماری نصیحت سنیں اور وہ اسی بات پر اکتفا کر لیں کہ اپنے رب کے آیات کی کچھ چیزیں پڑھ دیا کریں، یا اپنے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعویذوں میں سے کچھ پڑھ دیا کریں، اور شاید کہ اسی میں کفایت ہو جائے۔
اور اسی پر ان کو رک جانا چاہیے۔ تو یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ مارنے کے سلسلے میں جو لوگ جن زدہ مریضوں کو پیٹتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ یا اخی شبہ لہم، اے بھائی ان پر جو ہے معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے۔ ہم انا اسأل هل اقتصروا على الضرب ام كان الضرب ملحقا بالقراءة، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ کیا انہوں نے مجرد پٹائی کی تھی یا پٹائی کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات بھی پڑھی تھی؟ تو پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر قراءت بھی اس کے ساتھ شامل تھی تو ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ نفع جو ہے قراءت سے حاصل ہوا ہے اور پیٹنے سے نہیں ہوا ہے؟ اگر پیٹنا مفید ہوتا تو خالی اگر پیٹا جاتا اور پیٹنے سے مریض صحیح ہو جاتا تو یہ کہا جاتا کہ بھئی ہاں پیٹنا مفید ہے۔ پھر آخر میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی نقول ما دام حصل فائدہ من الوسیلہ ہذہ فہذہ الوسیلۃ مشروعۃ لا، کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اس وسیلے سے فائدہ مل گیا تب یہ وسیلہ مشروع ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یجب ان ناخذ شرعیۃ الوسیلۃ من قواعد الشریعۃ وادلتها هذا الذي اردت ان اذكر آنفا، فرمایا کہ نہیں جناب، وسیلے کی شرعیت قواعد شریعت اور اس کے دلائل سے حاصل ہوتی ہے، یہی بات میں نے ابھی ذکر کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، ایک سوال ان سے کسی نے کیا ان جواز التداوی بشیء ينسب لابن حجر فی علاج المسحور او المحسود، کسی جادو کا شکار یا جادو مبتلا یا حسد میں مبتلا شخص کے علاج کے لیے ایک طریقہ علاج ابن حجر کی طرف منسوب ہے، اس کے جواز کے متعلق سوال کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں بعض برد و اخوان من الذین یرقون ينصحون بعد اخواننا انهم مثلا يكون محسود ومسحور الى آخره، يقول لك جيب قطعة فاس حديد او قطعة حديد وتبول عليها او تحميها وتبول عليها، يقول هذا يقي عنك الحسد او السحر۔ طبعا يستدلون بكلام ابن حجر العسقلاني يقول بجواز هذا الامر۔ کہتے ہیں کہ نیز ہمارے کچھ برادران جو رقیہ کرنے والے ہیں وہ ہمارے بعض بھائیوں کو نصیحت کرتے ہیں، مثلا کہ جو محسود ہو یا مسحور ہو، جادو کا شکار ہو یا حسد کا شکار ہو، تو کہتے ہیں کہ بھائی ایک لوہے کا ٹکڑا لاؤ جو ہے وہ کڑھاڑی کا یا ایسی لوہے کا ٹکڑا لاؤ، اس پہ پیشاب کرو یا اس کو گرم کر کے اس پہ پیشاب کرو، اور کہتے ہیں کہ اس سے تم حسد اور جادو سے بچ جاؤ گے۔ اور یقینی طور پر وہ استدلال جو ہے ابن حجر عسقلانی کے کلام سے کرتے ہیں جو اس امر کے جواز کے قائل ہیں۔ شیخ کیا فرماتے ہیں؟ علامہ البانی کا جواب یہ دیتے ہیں اذا لم نقبل فعل ابن تیمیہ الحرانی من باب الاولا اللہ نقبل کلام ابن حجر عسقلانی، کہا کہ جب ہم نے اس باب میں ابن تیمیہ حرانی کی بات قبول نہیں کی تو ابن حجر عسقلانی کی بات بدرجہ اولا قبول نہیں کریں گے۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ اس سلسلے میں بڑی سی بڑی شخصیت جو کوئی بات کہتی ہے اس کی بات اس وقت تک حجت نہیں ہوگی جب تک وہ اپنی بات کی دلیل کے لیے کوئی شاہد کتاب و سنت سے نہ لائے یا کم از کم صحابہ کا تعامل پیش نہ کرے، تو ایسی صورت اس کی بات حجت نہیں ہو سکتی ہے۔ ادب اور احترام کے ساتھ کل یؤخذ من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر کے تحت اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا کہ جناب والا ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی عزت ہمارے دل و دماغ میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی یہ بات چونکہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے اس لیے ہمارے لیے بصد معذرت قابل قبول نہیں ہے۔ اس بات کو کہہ دینا یہی سلفیت ہے۔ اور اس سلسلے میں جو لوگ توسع سے کام لے رہے ہیں ان کے پاس سوائے ان بزرگ علماء کے افعال کے کوئی دلیل نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے شیخ سے ایک سوال ہوتا ہے کہ شیخ یہ بتائیے کہ رقیہ شرعیہ موجود ہے، رقیہ شرعیہ اور اخراج الجن جائز؟ اس شیخ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ای ہذہ فتنۃ العصر، افراط و تفریط،
شاننا فی اکثر امورنا، کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ زمانے حاضر کا فتنہ ہے، اس میں افراط و تفریط ایسے ہی موجود ہے جیسے ہماری تمام چیزوں میں افراط و تفریط داخل ہو گئی ہے۔ الرقیۃ الشرعیۃ بلا شک ہی امر جائز، رقیہ شرعیہ بلا شک جائز چیز ہے، اور وہی بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کا رقیہ کیا، بہت سے مریضوں کا رقیہ کیا، اس کی ترغیب بھی دی، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل، کہ جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو وہ نفع پہنچا دے۔ اب آگے جو تفسیر فرماتے ہیں اس پہ غور فرمائیں۔ وَلَكِنْ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ جَمِيعًا أَنَّ الرُّقَى أو الرُّقْيَةَ الْمَشْرُوعَةَ إِنَّمَا تَكُونُ إِمَّا بِالْكِتَابِ أَوْ بِالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ الثَّابِتَةِ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جیسا کہ آپ حضرات پر انشاءاللہ مخفی نہیں ہے کہ رقیے یا رقیہ مشروعہ صرف یا تو کتاب سے ہوگا یا اس صحیح ثابت سنت سے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہو۔ فَإِذَا لَقَى الْمُسْلِمُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِشَيْءٍ مِّن كِتَابِ اللَّهِ أَوْ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ بِلَا شَكٍّ يَكُونُ مَأْجُورًا وَيَكُونُ إِن شَاءَ اللَّهُ مُفِيدًا لِلْمَرِيضِ۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا کتاب اللہ کی کسی چیز سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں سے کسی چیز سے رقیہ کرتا ہے تو بلا شک و شبہ وہ ماجور ہوگا، اس کو ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ یہ مریض کے لیے مفید بھی ثابت ہوگا۔ اور پھر جو ہے فرماتے ہیں کہ اما ترقیۃ المشروع المصاب بمس من الجن فہذا ايضا مشروع، اور جن زدہ کا رقیہ کرنا بھی مشروع ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد واقعات سے ثابت ہے۔ لیکن اس کے بعد آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَذَا الْكَلَامُ الَّذِي نَسْمَعُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ مِنَ الَّذِينَ تَعَاطَوْا مِهْنَةَ الرُّقْيَةِ لِهَؤُلَاءِ الْمُصَابِينَ، کہتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام سے یہ باتیں جو آج ہم اپنے اس زمانے میں سن رہے ہیں ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے رقیہ کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے کہ وہ ان جن زدوں کا علاج کرتے ہیں یا ان مریضوں کا علاج کرتے ہیں، فَأَنَا أَعْتَقِدُ أَنَّ انتشار هذه المهنة هو ليس من الشرع لا من قريب ولا من بعيد بل أنا أعتبر ذلك من محدثات الأمور۔ فرماتے ہیں مگر میرے اعتقاد کے مطابق اس پیشے کا عام ہونا نہ تو قریب سے شریعت سے اس کا تعلق ہے اور نہ بعید سے شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہے، بل انا اعتبر ذلك من محدثات الامور، بلکہ اس پیشے کو میں بدعتوں میں سے شمار کرتا ہوں، دین میں ایجاد کردہ نئے امور میں شمار کرتا ہوں۔ لأن یہ بہت قابل غور جملہ ہے جو آگے آ رہا ہے، فرماتے ہیں لأن الذين يتعاطون هذه المهنة المخلص منهم يقول أنا أريد الأجر من الله تبارك وتعالى والآخرون يريدون العاجلة دون الآجلة، فالأمر الأول يدخل في محدثات الأمور التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة نهيا عاما في مثل قوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جو لوگ یہ پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں ان میں سے جو مخلص آدمی، لوگ کہتے ہیں نا میں تو مخلص ہوں، رقیہ کی بالکل فیس نہیں لیتا، پیسہ نہیں لیتا، اور ہم نے رقیہ سینٹر صرف دعوت کے لیے قائم کر رکھا ہے، یہ بات سنیں غور سے۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس پیشے کو اختیار کرنے والے ان میں سے جو مخلص ہے، یقولو وہ کہتے ہیں کہ مجھے صرف اللہ تعالیٰ سے، اللہ تبارک تعالیٰ سے اجر و ثواب مطلوب ہے، دوسرے لوگ دنیا چاہتے ہیں آخرت نہیں چاہتے، لیکن میرا یہ معاملہ نہیں، میں صرف آخرت کے لیے
اللہ کی رضامندی کے لیے کام کر رہا ہوں، تو کیا فرماتے ہیں، جو اس نیت سے یہ پیشہ اختیار کیے ہوئے فالامر الاول یدخل فی محدثات الامور، تو یہی بات بدعتوں میں داخل ہے۔ یہ چیز بدعت ہے کہ خالص اللہ کے لیے رقیہ کرنے کا پیشہ اختیار کرنا، اسی کو اپنا پیشہ بنانا کیا ہے، یہ ان محدثات امور میں داخل ہے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہی عام فرمایا تھا اپنے اس قول میں کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ خبردار دین میں نئی نئی باتوں سے بچنا، کیونکہ ہر نئی بات جو ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ اب آگے دیکھیے، یہ مقیم فیضی کی اختراع ہے کہ یہ بڑے بڑے امام علامہ اور محدثین کی یہی رائے ہے، اور انہوں نے قرآن و حدیث سے یہی سمجھا ہے۔ دوسری بات علامہ فرماتے ہیں کہ فَإِتِّخَاذُ هَذِهِ الْمِهْنَةِ كَقُرْبَةٍ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَكْفِينَا أَن نَعْرِفَ بِدْعِيَّتَهَا أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ فِي الْقُرُونِ الْأُولَى، وَهُنَا نَقُولُ وَنُنْشِدُ مَعَ النَّاشِدِينَ وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفَ وَكُلُّ شَرٍ فِي ابْتِدَاعِ مَنْ خَلَفَ۔ کہتے ہیں کہ اب یہ سمجھ لو بھائی کہ اس پیشے کو اللہ عز و جل کی قربت کے طور پر اختیار کرنا ہمارے لیے اس کی بدعیت کو جاننے کے لیے یہی کافی ہے کہ قرون اولا میں اس کا وجود نہیں تھا۔ اور یہاں ہم کہتے ہیں اور اس شعر کے پڑھنے والوں کے ساتھ شعر پڑھتے ہیں کہ ہر بھلائی سلف کی پیروی میں ہے، اور ہر برائی خلف کی بدعتوں میں ہے جو بدعتیں ایجاد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو قربت والوں کا معاملہ تھا، بتایا کہ جو لوگ قربت کے لیے، ثواب کے لیے اور ایک دینی کام سمجھ کے رقیہ کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کا یہ معاملہ ہے کہ ان کا یہ کام بدعت ہے۔ اما ان کان المقصود بذالک جلب الدنیا وجمع العاجلۃ فذالک بلا شک محنت غیر شرعیت۔ فرماتے ہیں لیکن اگر اس سے مقصود حصول دنیا ہو اور سامان دنیا کا جمع کرنا ہو تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ ایک غیر شرعی پیشہ ہے، غیر شرعی پیشہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دونوں ناحیوں سے اس کو جو ہے جائز نہیں کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے کیا کہتے ہیں، اسی مضمون کے آخر میں لمبا ہے، فرماتے ہیں کہ الآن یعید التاریخ نفسہ ذاک کان فی الجاہلیہ الآن نعیش فی جاہلیت مثلہا۔ کہتے ہیں کہ اب تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، یہ بات پہلی جاہلیت میں موجود تھی، اب آج ہم اسی کے مثل دوسری جاہلیت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جاہلیت کیا ہے، يتقرب الكثير إلى الله عز وجل بمخاطبة الجن الذين يظنون أنه متلبس بهذا الإنسان المريض۔ کہتے ہیں کہ وہ جاہلیت یہ ہے کہ آج بہت سے لوگ اس جن کو مخاطب کر کے اللہ عز و جل کا تقرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے بارے میں ان کا یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ اس مریض انسان کو لاحق ہے، اور وقت یکون کذالک، ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے، ہو وقت لا یکون، اور یہ ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو، یعنی ان کا اذکر ہو نہ بھی ہو، لیکن شرعاً لیس لنا، لیکن شرعی اعتبار سے ہمارا کام محدود ہے۔ وہ محدود کیا ہے، الا قراءۃ بعض الآیات او الاوراد الواردۃ عن الرسول علیہ السلام۔ ہمارا کام شرعی طور پر صرف اتنا ہے کہ ہم قرآن کی بعض آیتیں پڑھ دیں یا رسول علیہ السلام سے وارد اوراد پڑھ دیں۔ یہ نہیں کہا کہ اپنی طرف سے رقیہ ایجاد کر کے پڑھ دیں، آپ علامہ البانی یہاں کہیں نہیں پائیں گے۔ جب بھی کسی نے ان سے سوال کیا یہی کہا کہ اما بآیات من کتاب اللہ او السنت او الاحادیث الواردۃ
अविल वक़ल वारिदति फिल अहादीस व फिल सुन्नह, इसी तरह की बातें अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने फरमाई हैं। बिल्कुल दो टोक उनकी गुफ्तगू है। इस सिलसिले में कोई लचक नहीं है कि इधर भी चले जाएं उधर भी चले जाएं, और जब उसके बाद लोग अपनी तरफ से नई नई इजाद करते रहें तो घबरा के कहेंगे नहीं नहीं साहब, अर्रुक़ियतु शरइय्यतु तौक़ीफ़िय्यतु, नहीं, ये बात नहीं। शुरू से उनका बिल्कुल अटल मौक़िफ़ रहा है कि नहीं साहब, इसमें कुछ इजादात अपनी तरफ से न की जाए, जितना कुरान सुन्नत साबित है उतना करो, बाकी कोई अच्छा होता नहीं होता ये अल्लाह के हाथ में है, ये तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी नहीं है। आप पे जो कोई भटक जाएगा, दरगाह में चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा, तो ये रुकिया करके आप उसको दरगाह में जाए नहीं रोक सकते। ये बात मैंने बार बार कही है कि रुकिया करके आप दरगाह में या बिदातियों के पास जाने से नहीं रोक सकते हैं। इसलिए या आप उसके ذہن में ये बैठा रहे हैं कि रुकिया करने वाले शिफा का बहुत बड़ा जरिया होते हैं और यकीनी शिफा उनसे मिल जाती है, और उसका तरीका यही है कि राकियों के पास जाया जाए। आप कहते हैं कि अपने से कर लिया आदमी कैसे कर लेगा, अपने से करेगा तो कैसे ठीक हो जाएगा? तो आपने कहा राकी जरूरी है। वो कुरान और सुन्नत वाले राकी के पास आया, अल्लाह का करना अच्छा हुआ कि नहीं अच्छा हुआ, दूसरे कुरान और सुन्नत के वाले के पास गया, नहीं अच्छा हुआ, तीसरे कुरान और सुन्नत वाले के पास गया, नहीं अच्छा हुआ, तो चौथे भाग कर वो सोचता है कि ये फला साहब तो कह रहे हैं कि फला दरगाह वाले के पास फायदा हो जाता है, इनको भी हो गया, उनको भी हो गया, उनको भी हो गया, तो कहा कि उसको भी आजमाने में क्या है, आखिर ये भी फूकते हैं वो भी फूकते हैं। आपने तुमको अकीदा समझाया नहीं, निखारा नहीं कि ये चीज़ असल क्या है। ये मुसीबतें अल्लाह की आजमाइश होती हैं, इनमें सही तरीका इख्तियार करना चाहिए। ये सब बातें आपने नहीं कही, भारी भारी फीसें ली उनसे, और जो है उनको बताया कि तुम्हारे अंदर 3 जिन्नात हैं, 4 जिन्नात हैं, यकीन तौर पर कह दिया कि आप जादूगरा हैं, उसके लिए अमल करना पड़ेगा, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना खर्चा लगेगा। तो आपने तो यही सब उसके दिमाग में बातें डाली हैं, तो इसलिए जो है वो आपके पास नहीं रुकेगा, वो भाग के जो है दरगाहों पे भी जाएगा, बिदातियों के पास भी जाएगा, और यही अमली तौर पे हो रहा है। इसलिए उसका ये इलाज नहीं है साहब कि आप जो है नित नई इजादात करें, बल्कि तवक्कुफ करें। यही तौक़ीफ़ जिस पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रुके हुए थे, उसी पे आप भी रुक जाइए, उससे आगे कदम न बढ़ाइए। तो इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे लिए शरई तौर पर इस बात इसके सिवा कोई गुंजाइश नहीं है कि हम कुछ आयतें या रसूल अलैहिस्सलाम से वारिद औरात उसके सामने पढ़ दें, और अगर मान लो मसलन हम उसे हुक्म दें, अगर हमें ये थोड़ा यकीन सा हो चले कि वाकई जो है वो जिन ज़दा है, तो उसको कहे कि भैया निकल जा, तो बस इतना ही। इसलिए कि ऐसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अम्मल अख़्ज़ु वल-रद्दु वल-अताउ वस-सुआलु कमा हुवल वाक़िउल यौम फ़हाज़ी वला शक्क कमा कुन्तु आलिफन बिदअतुन दलालतुन। फरमाया कि लेकिन अख़्ज़ व रद्द और अता और सवाल जैसा कि आजकल होता है, तो इसमें कोई शक नहीं है, जैसा कि मैंने अभी कहा, बिदअतुन ज़लालतुन, जिन्नों से बातचीत करना और उस सवाल को तलाश करते जाना, ये क्या है? इमाम अलबानी फरमाते हैं बिदअतुन ज़लालतुन, ये गुमराही वाली बिदात है। और हाज़ा जवाब मासाजदा, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। इसी तरीके से शेख से किसी ने सवाल किया, या शेख हल जवादुर रुक़यती हल रुक़यतु बिकिताब आयातिल कुरान मिम्मा फ़ीहा अल्लती तज़कुरु सहरा बिबल्ल हाज़िल आयात किताबतुहा सुम्मा बल्लुहा बिलमाई हत्ता तबूश सुम्मा इस्तिहमाम बिलमा। सवाल ये है, जिसका खुलासा ये है कि कुरान की कुछ आयतें जिनमें जादू का तस्करा आता है, उनको लिखा जाए और पानी में भिगा दिया जाए और फिर उसी पानी से गुस्ल किया जाए। शेख क्या फरमाते हैं? मा फी रुक़िया इल्ला बित्तिलावा अस्सुन्ना ला रुक़िया इल्ला बित्तिलावा व अम्मल किताबतु महवुल किताबति बिलमाई हाज़ा यक़ूलु बिही बाज़ुल उलमा वलाकिन लम नजिद लहु असलन फ़ी सुन्ना। फरमाया कि रुक़िया सिर्फ तिलावत से है, सुन्नत यही है कि रुक़िया तिलावत के सिवा किसी चीज़ से नहीं है। लिखना और लिखे हुए को मिटा के पानी में घोल देना, बाद उलमा इसके कायल हैं, लेकिन हमने सुन्नत में इसका कोई असर नहीं पाया है, सुन्नत में ये चीज़ मौजूद नहीं है। तो
اسی طریقے سے علامہ البانی رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ آپ یہ بتائیے کہ رقیہ کے سلسلے میں کیا کچھ آیات کو متعین کیا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ سائل سوال کرتا ہے کہ رقیہ کے متعلق سوال ہے عرفنا ان الرقیہ بالفاتحہ من حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم حینما قال اور جعلتم معها شیء کہ فاتحہ سے رقیہ کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا سورہ فاتحہ کے ساتھ اور بھی تم نے کچھ پڑھا تھا، کچھ کیا تھا؟ تو اس حدیث کے علاوہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں هناك من يقول بالرقیہ بالقرآن شامل وبالقرآن مخصصا منه اجزاء معینہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں سے رقیہ ہے اور رقیہ میں سے کچھ جو ہے اجزاء متعین ہیں. مثال کے طور پر کالحایات صورت کذا و بدایات صورت کذا کی فلاں صورتوں کی آخری حصے اور فلاں صورتوں کے ابتدائی حصے. اور اسی طریقے سے کوئی کہتا ہے کہ حبستو کا مثلا بنون، میں نے تم کو نون سے روک دیا، یعنی جن کو جو مشروع جن جگہ پر لاحق ہے یا قرآن سے کسی مخصوص آیت سے میں نے تم کو بند کر دیا. تو کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں ہم بہت سنتے ہیں، تو آپ ہمیں فیصلہ کن بات بتا دیجیے. شیخ اس کا جواب دیتے ہیں کہ سائل کے اس سوال کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ لا يجوز تخصيص شيء بشيء الا بنص من القرآن الكريم لأننا لا نستطيع ان نقول ان السورة الفلانية فيها السر الفلاني الا بنص عن الله ورسوله. غور فرمائیں، توقیف کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو لوگ علامہ البانی کے کلام سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ علامہ البانی کی گفتگو میں یہ نہیں ہے کہ رقیہ عبادت ہے، اس کا دوسرا بھی جو رخ ہے تو رخ یہ ہے کہ آدمی اس میں اجتہاد کرے، تو ایسی بات نہیں. دیکھیے وہاں بھی بات واضح ہے، اگر پہلے کے سیاق و سباق سے سمجھی جائے انشاءاللہ اس کو ہم پیش کریں گے اور اس پہ گفتگو کریں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل جائز نہیں ہے. لا یجوز تخصیص شیء بشیء، کسی بھی چیز کی تخصیص کسی چیز کے ساتھ جائز نہیں ہے. یہ آیت فلاں چیز کے لیے ہے، یہ آیت فلاں چیز کے لیے ہے، یہ جائز نہیں. اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ قرآن کریم کا نص لے آئیے. اس لیے کہ ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس اس بات کی استطاعت ہے ہی نہیں ہے کہ فلاں سورے میں فلاں راز پایا جاتا ہے، فلاں سر پایا جاتا ہے. اگر یہ بات کہیں گے تو اللہ کی طرف سے کوئی نص ہو یا رسول کی طرف سے کوئی نص ہو. وَإِلَّا نَص فَهُوَ تَحَكُّمٌ مِّنَ الْإِنسَانِ يَدْخُلُ فِي بَابٍ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ. اگر نص موجود نہیں ہے یہ تحکم ہے انسان کی طرف سے، اس کی وجہ سے وہ اللہ کے اس قول میں داخل ہو جاتا ہے کہ کیا ان کے کچھ شرکاء ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی شریعت و قانون بنایا ہے ایسا جس کی اللہ نے اجازت نہ دی ہو. فرماتے فَيَجُوزُ التَّرْقِيَّةُ بِالْقُرْآنِ كُلِّهِ. جی ہاں، پورے قرآن سے رقیہ کرنا جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اما ادعاء ان هذا لكذا وهذا لكذا وهذا لكذا فهذا لا اصل له في الشرع. لیکن اس بات کا دعویٰ کرنا یہ سورہ یہ آیت اس کام کے لیے ہے، یہ اس کام کے لیے ہے، یہ اس کام کے لیے ہے، تو شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. بات واضح ہے، یہ مقیم فیضی کی اختراع نہیں ہے، بڑے بڑے علماء کی فہم یہی ہے اور ان کے فتاوے یہی ہے کہ جو چیز قرآن سنت سے ثابت ہے رقیہ میں اس پہ اکتفا کرو. اور آگے سنیے کہ اس سلسلے میں لوگ اگر آپ دروازہ کھول دیں تو علاج کے سلسلے میں کیسی کیسی ایجادات کرتے ہیں، حیرت انگیز، آپ حیران رہ جائیں. کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک سائل سوال کرتا ہے کہ میرا عزیز شیخنا نشیخ بھی ایک انسان ہے، شیخ ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں، اس کو ثقہ جانتے ہیں. یحدث کانت طفلة صغیرة اصیبت بالعین فعجزوا فی علاجها. ایک بچی، چھوٹی بچی نظر بد کا شکار ہو گئی، لوگ اس کے علاج سے عاجز آ گئے.
بہت علاج کیا کچھ فائدہ نہیں، آگے مطلب نہیں ہوتا، ہر طرف گھوم کے لے لیا۔ پھر کیا ہوا؟ فجاءت عجوز ومدت يدها على فرجها وأخذت من رطوبته ودهنت عليه وكأنما نشطت من عقال۔ کہتے اتنے میں بڑھیا آئی، اس نے اپنے شرمگاہ کی طرف ہاتھ ڈالا، اپنی شرمگاہ میں پھیلا کے پکڑا اور اپنی شرمگاہ کی رطوبت نکالی اور اس کو مل دیا اس بچی کے اوپر، تو کہتے کأنما نشطت من عقال، ایسا لگا کہ جیسے بندش کھل گئی ہو، یعنی بچی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ هذه أشياء بالتجربة العملية ثبتت أنها نافعة للعين۔ کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو عملی تجربے سے ثابت ہیں کہ وہ نفع بخش ہیں نظر بد کے لیے۔ اب شیخ کا جواب کیا ہے؟ شیخ کا جواب یہ ہے کہ هذا يا أخي الذي أردت أن ألفت نظرك أن التجربة نجاح التجربة لا يعني جوازها شرعا۔ کہتے ہیں کہ ارے میرے بھائی، میں تمہاری نگاہ جس طرف ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تجربے کی کامیابی، ہاں تجربے کی کامیابی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شرعی طور پر بھی جائز ہو گیا۔ الآن هذه الصورة واضحة انها لا تجوز شرعا، اب یہ صورت واضح ہے کہ یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، یعنی بڑھیا نے جو کام کیا اس شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اب وہ سائل پھر پوچھ لیتا ہے الیست رطوبات فرج المرأۃ طاہرۃ شیخنا، اب ایک دوسرا فقہی سوال کر دیا کہ شیخ کیا عورت کی شرمگاہ کی رطوبت پاک نہیں ہے؟ تو حلبی نے مداخلہ کیا کہ ما یحکی عن هذه القضیہ، یہ کیا بات کر رہے ہو، حاضر تلکا یہ یا وہ۔ تو شیخ نے ان سب باتوں کو چھوڑ کے، چونکہ یہ موضوع سے خالی ہے، وہاں پہ کہتے ہیں کہ لا هذه نفسها، فرماتے ہیں کہ نہیں، یہی عمل جو اس کا ہے وہ جائز ہے ناجائز کو چھوڑو، وہ پاک ہے کہ ناپاک ہے وہ ایک الگ بحث ہے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ اس کا یہ نفس عمل ہے، مد یدها لفرجها هذه حرکت غیر مشروعۃ، اس کا اپنے شرمگاہ کی طرف ہاتھ بڑھا لینا یہی جو ہے غیر شرعی حرکت ہے، یعنی یہ بڑھا کر جو ہے رطوبت لگا لینا، علاج میں یہ طریقہ کہاں ثابت ہے؟ اور اس طرح کی باتیں کیا ہے، چونکہ خرافات کی قبیل سے ہوتی ہیں، ایسی بہت ساری باتیں سماج معاشرے میں رائج ہیں۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ بہت ساری گمراہیوں کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں اور بہت سے فساد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب ٹنکی میں پڑھ دیتے ہیں، اور ایک صاحب کے بارے میں یہ آیا عراقی جو ہے شیخ عبداللہ بخاری نے حفظ اللہ نے غالباً یہ بات بتائی کہ ایک صاحب عراقی ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا رقیہ ہوائی رقیہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب اپنے کمرے میں گھستا ہوں تو رقیہ پڑھ کے پھونک دیتا ہوں، اور تو جو بھی مریض آتا ہے جن دوا وہ خود ہی گر کے تڑپنے لگتا ہے۔ تو آپ سوچیے کہ رقیہ میں ایجادات کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور انہی ایجادات سے سعودی عربیہ کے لوگ پریشان ہیں۔ یہ عبدالعزیز الزیر ایک شیخ ہیں سعودی عرب کے، ان کا بیان نیٹ پہ گردش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک عراقی پکڑا گیا تو اس نے اپنے مریضہ سے یہ کہا کہ دیکھو تم کو ایک بہت بھاری خبیث لگا ہوا ہے، اور وہ جائے گا نہیں جب تک کہ ایک تعویذ میں نہ لکھ دوں، ایک عمل نہ کر دوں۔ اور وہ تعویذ کیسے لکھی جائے گی؟ مرد اور عورت کے پانی کو جب ملایا جائے گا تو اسی سے یہ تعویذ لکھی جا سکتی ہے، اس کے سوا تعویذ نہیں لکھی جا سکتی۔ کہا اس کو اتنا مجبور کیا کہ اس کے ساتھ غلط کاری تک مرحلہ پہنچ گیا، تو بعد میں پکڑا گیا۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی کیا ہے، یہ سب جب آپ سلسلہ کھول دیتے ہیں کہ کوئی حدود و قیود نہیں ہے اور آپ منکر میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، خالی آپ اس جوش میں ہیں کہ مقیم فیضی کا رد کر دیا جائے کہ اس نے کیسے کہہ دیا کہ رقیہ توقیفی ہے، ہاں صاحب فلاں صاحب نے یہ کہا، فلاں صاحب نے یہ کہا۔ تو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، کچھ علماء کی رائے یہ ہے، کچھ علماء کی رائے وہ ہے، لیکن احتیاط اور مضبوطی انہی علماء کی رائے میں ہے
دلیل کی روشنی سے بھی اور مفاسد کی بچت کے اعتبار سے بھی جو کہتے ہیں کہ رقیہ توقیفی ہے، اس میں کچھ اپنی طرف سے ایجادات مت کرو، جو ہے جو کام طبیبوں سے متعلق ہے ان کو ڈاکٹروں کے لیے چھوڑ دو، راکیوں کو ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پھونکیں اور قرآن پڑھ کے دم کر دیں یا حدیث میں واضح دعائیں پڑھ کے دم کر دیں، معاملہ انشاءاللہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ اور چونکہ حقیقت عقیدوں کی کمزوری اور بگاڑ ہے، اس کی وجہ سے ہم اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ایک صاحب جو ہے بڑے شد و مت سے علماء کی یہ بات دے آ رہے ہیں کہ رقیہ کرانا یا رقیہ کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ شیخ ابن باز کے فتوے جاتے ہیں، میں انشاءاللہ شیخ ابن باز کا فتویٰ ہی پیش کروں گا کہ رقیہ نہ کرانا ہی افضل ہے، یعنی رقیہ طلب نہ کرنا ہی افضل ہے۔ جو رقیہ طلب نہیں کرتا وہ افضل ہے، اور افضل کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کمی مفضول کے اندر ہوتی ہے اور افضل کا کامل ہوتا ہے۔ تو ہم نے جب بھی یہ بات کہی ہے کمال توکل کے منافی ہے، اور یہی بات بہت سارے علماء نے کہی ہے۔ تو آپ دیکھیے میں وہ آپ کو وہ فتویٰ جو سوال ہوا تھا وہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ کیا کیا ایجادات کہاں تک جاتی ہیں۔ سوال یہ آیا لجنہ دائمہ کا فتویٰ نمبر جو ہے 20,361۔ سوال یہ ہے کہ القراءۃ علی ماء فیہ زعفران، ایسے پانی پڑھنا جس میں زعفران ملا ہوا ہے، ثم غمس الاوراق فیہ، پھر کاغذوں کو اس میں ڈبو دینا، ثم تجفیفھا، پھر انہیں خشک کر دینا، ثم حلھا بعد ذلک بماء ثم شربھا، پھر لوگ لے جائیں اور اس کو جو ہے پانی ملائیں گھول گھول کے تو پئیں۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں القراءۃ فی ماء فیہ زعفران ثم تغمس الاوراق فی ھذا الماء وتباع علی الناس لاجل الاستشفاء بها ھذا العمل لا يجوز۔ کہتے ہیں کہ پانی میں زعفران ملے ہوئے پانی میں پڑھنا، پھر ان میں اوراق کو ڈبونا اس پانی میں اور اس کو لوگوں پر شفا حاصل کرنے کی غرض سے بیچنا، یہ عمل جائز نہیں ہے۔ اب آپ تو کہتے ہیں رقیہ اجتہادی ہے، لوگوں کو فائدہ ہو جائے، شرک نہ ہو تو کچھ بھی کرو، پانی بھی پھونک سکتے ہو، لکھ کے بھی گھول کے بھی پی سکتے ہو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے کیا ضابطہ ہے؟ کیا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے؟ آخر کس ضابطے کی تحت آپ منع کر رہے ہیں؟ جب آپ نے کہا لکھ سکتا ہے، اس کو گھول کے پی سکتا ہے، تو گھولا پڑھا ہوئے پانی میں گھول کے پھر دوبارہ اس کو نئے پانی میں گھولتا ہے، تو آخر تو قرات کی برکت تو یہاں بھی جو ہے ظاہر ہو ہی رہی ہے، پھر آپ لوگ کیوں منع کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اتنا نہیں کہا کہ نہیں جائز ہے، کہا یجب منعہ، اس کا روکنا بھی واجب ہے، لأنہ احتیال علی اکل اموال الناس بالباطل، اس لیے کہ یہ ہیلہ ہے باطل کے ساتھ لوگوں کا مال کھانے کا، وَغَيْسَ هُوَ مِنَ الرُّقْيَةِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي نَصَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى جَوَازِهَا، یہ وہ رقیہ شرعیہ نہیں ہے جس کے جواز کو بعض علماء نے منسوخ کیا ہے، یعنی جس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے یا اپنی بات کہی ہے جواز کے متعلق، اور وہ یہ کتابۃ الآیات فی ورقۃ، اور وہ یہ ہے کہ کسی کاغذ میں آیتیں لکھی جائیں اور شیء طاہر یا کسی پاک چیز پہ لکھی جائیں، کتابۃ واضحۃ، صاف صاف لکھی جائیں، ثم غسل تلک الکتابۃ، تو اس کتابت کو دھو لیا جائے، وشرب غسیلھا، اور اس کا دھون پی لیا جائے، تو یہ تو جائز قرار دیا ہے، لیکن یہ جو انداز اختیار کیا گیا یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں نہ جانے ایسی کتنی اختراعات ہیں۔ یہ فتویٰ دینے والے حضرات مفتیان کرام شیخ بکر ابو زید، شیخ صالح الفوزان، شیخ عبدالعزیز آل شیخ، شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز، اسی لیے آخر میں ان لوگوں سب کو یہ کیا کہنا پڑا؟ الرقیۃ الشرعیۃ توقیفیۃ، رقیہ شرعیہ توقیفی ہے۔ سب جھنجھٹ سے بچنے کا ایک ہی علاج ہے کہ رقیہ شرعیہ توقیفی ہے، وہ طریقے مشروع پر کوئی اضافہ کرنا اس میں جائز نہیں ہے، جو علامہ البانی کا شروع سے فتویٰ رہا ہے، اور اس سے پہلے اور بھی علماء کرام جو سیدھا سیدھا فتویٰ دیتے آئے ہیں کہ رقیہ یا تو کتاب اللہ سے ہوگا یا سنت رسول اللہ سے ہوگا، باقی سب رقیہ باطل ہیں۔ تو ایسا جو فتویٰ دیتے آئے ہیں ان کے فتوے میں ہر طرح کی احتیاط ہے، اور دلیل کے زیادہ اقرب الی الدلیل ہے، اور باقی جن لوگوں نے راستے کھولے ہیں تو راستے وہ جو کہا جاتا ہے کہ اتصال خلق والراقے کی جو ہے وہ رفع کرنے والے پر
چاٹ گریبانی کیا ہے بہت وسیع ہو گئی ہے، کپڑے میں اتنے زیادہ جو ہے شگاف پڑ گئے ہیں کہ اس کو کہاں رکھو کرے گا، تن ہما داغ داغ شد تمبا تجا تجا نہم، کہ جو ہے پورا تن تو داغ داغ ہے، آدمی پہا کہاں رکھے گا، تو کس چیز کا آپ علاج کریں گے، کہاں جا کے ہاتھ پکڑیں گے کہ صاحب یہ مت کیجئے وہ کیجئے، میں نے تو اس کا فتویٰ دیا تھا اس کا نہیں دیا تھا، آپ اس کو کیوں کر رہے ہیں؟ جب کوئی حد بندی اور کوئی ضابطہ نہیں ہوگا تو پھر کتنا آپ جو ہے لوگوں کے پیچھے پڑے رہیں گے، اور کتنے لوگ آپ سے فتویٰ لینے آئیں گے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، کیا کیا لوگ کرتے ہیں، لوگ جو ہے پنڈلیوں پہ مالش کر رہے ہیں، پیٹ پہ مالش کر رہے ہیں، اور علامہ شام جمال الدین قاسمی صاحب نے ایک عراقی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ عورتوں کا پیٹ ننگا کر کے اسی پہ لکھتا ہے، اور لکھنے کے بعد اس کو ایسے چاٹتا ہے جیسے مٹا رہا ہو، ہر عورت کے پیٹ پہ رقیہ لکھتا ہے اور اس کے بعد اس کو چاٹ لیتا ہے۔ تو یہ سب کارنامے عراقیوں کی طرف سے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا کیا ہے، میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ کوئی خاص آدمی ٹارگٹ نہیں، کچھ خاص لوگ ایسے انداز میں چلے آتے ہیں گویا میں نے معاذ اللہ ان کو نشانہ بنا دیا ہے، یا پھر ایسا ہے کہ سارے منکرات جن کی بات کی جا رہی ہے وہ سب انہی کے اندر موجود ہیں۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا، تو ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اگر علمی مسئلہ ہے اور علمی مسئلے میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں صاحب یہ جو آدمی کہہ رہا ہے اس کے برعکس میری رائے ہے، یہ تو وسیع رائے ہے، اس میں پھر خفا ہونے کی اور غصہ ہونے کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا رقیہ توقیفی، آپ کہتے نہیں توقیفی ہے، اس میں کچھ چیزوں کی اجازت ہے، تو ہم تو ٹھیک ہے آپ اجازت ہے آپ کیجئے، لیکن منکرات سے تو آپ بھی نہیں متفق ہوں گے۔ کیا آپ اس بات سے متفق ہوں گے کہ رقیہ کرتے کرتے کوئی آدمی عورت کا گوشہ لے لے، رقیہ کرتے عورت کو پکڑ لے، رقیہ کرتے عورت کو بے حجاب کر دے؟ کیا اس بات پہ آپ متفق ہیں؟ یقیناً اگر آپ کے اندر دینداری ہے تو آپ ان منکرات کے مخالف ہوں گے، تو کم سے کم منکرات کی مخالفت میں تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، اس میں تو متفق ہو جائیے۔ اگر آپ اس بات پہ اختلاف کرتے ہیں کہ بھائی رقیہ اجتہادی ہے، توقیفی ہے، علمی مسئلہ ہے، اس میں لمبی گنجائشیں ہوتی ہیں، لیکن ان منکرات میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ منکرات جو ہوتے ہیں کم سے کم ان پہ تو نکیر کیجیے، کھل کے آئیے اور فسادات کا جائزہ لیجیے کہ فساد کتنا وسیع ہو گیا ہے، بگاڑ کتنی دور تک چلا گیا ہے، اور اس سلسلے میں کیا کیا کارنامے ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ عراقی حضرات جو ہے صرف یہ آپ کہتے ہیں عقیدہ نہیں بگاڑتے ہیں، بے شک عقیدہ بگاڑتے ہیں۔ یہ اس بات کا کہ جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ جو ہے وہ سانپ آتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، وہ سب ایسی بھیانک داستانیں سنائی جاتی ہیں اور ایسے ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں کہ ایک سادہ لوگ آدمی جو ہے جنوں اور شیطانوں کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ ایک رقیہ سینٹر میں کام کرنے والے بتایا کہ جن دنوں بعد میں توبہ کیا اس نے اور کہا کہ اتنی منکرات، اتنی بے حیائیاں، اتنا فساد دیکھنے کو ملا کہ الامان والحفیظ، کہا کہ ان دنوں جب رقیہ سینٹر میں ہم کام کرتے تھے تو ہمارے گھر میں اگر برتن بھی کھڑک جاتا، کوئی بلی بھی آ جاتی تو ہم سمجھے جنات کا حملہ ہو گیا، جنات نے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ کوئی بھی بات ہوئی تو کہیں جادو نہ ہو جائے، کہیں نظر نہ لگ جائے، ورنہ تجربہ کر لیجیے جہاں رقیہ سینٹر کھلتا ہے، جس گاؤں میں کھل جائے اس گاؤں میں جن زدہ مریضوں کی، جادو زدہ مریضوں کی، نظر بد لگے ہوئے مریضوں کی تعداد اتنی بڑھ جاتی ہے جو آپ کے تصور سے زیادہ ہو جائے۔ ایک راوی کے عراقی کسی گاؤں میں پہنچ جائے، پھر اندازہ کر لیجیے آپ کہ کتنے لوگوں کو بیماری، خالی اعلان کرا دیجیے کہ عراقی آیا ہوا ہے اور مفت میں علاج کرے گا، پھر دیکھ لیجیے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات تو ہم نے کہی تھی کہ آپ دیکھیے علماء کرام نے کیا لکھا ہے۔ شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ، انہوں نے اپنے محاضرے میں واضح طور بتایا کہ جب شیخ محمد بن عبد الوہاب نے دعوت کا کام شروع کیا تو اس وقت راقیوں اور جڑی بوٹیوں اور دیہاتی دواؤں سے علاج کرنے والوں کی کثرت تھی، وہ لوگوں کو تعویذ لکھ کے دیتے تھے، رقیہ کرتے تھے، تو اس کے نتیجے میں جن، جنات، جادو، اس کی بھرمار تھی۔ اور جب دعوت توحید پھیلی الحمدللہ یہ بڑا ختم ہو گئی۔ شیخ ربیع بن ہادی مرسلی نے بھی حفظ اللہ نے فرمایا کہ جب شیخ قرآوی ہمارے مدینہ آئے اور دعوت کا کام شروع کیا تو لوگوں کو جنات درختوں پہ ملتے تھے، سڑکوں پہ ملتے تھے، آتے جاتے ہوئے ملتے تھے، لیکن انہوں نے کوئی رقیہ سینٹر نہیں قائم کیا، انہوں نے رقیہ کا پیشہ بھی نہیں اپنایا۔ انہوں نے کام کیا کیا؟ عقیدے کی اصلاح کی، دعوت توحید دی، جب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا طریقہ تھا۔ الحمدللہ یہ سب خرافات بھی ختم ہو گئی۔
اب اکا دکا نادر جو واقعات ہوتے ہیں ان کو آپ دلیل بنا کر نفسیاتی مریضوں کو جو جن کا علاج شفا خانوں میں ہے، میڈیکل سینٹروں میں ہے، آپ ان کو رقیہ کے چکر میں الجھائے رہیں۔ وہ رقیہ نہیں جو جائز رقیہ ہے، بلکہ یہ رقیہ مروجہ کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے جھانسے میں پھانسے رہیں اور ان کو وہاں جانے ہی نہ دیں بیچارے، جو اللہ کے فضل سے جو ظاہری اسباب ہے اس کے تحت امید ہے کہ ٹھیک ہو جاتے، تو آپ ان کو روک دیا، رکاوٹ بن گیا، آپ کو جانے نہیں دیتے، بلکہ بعض لوگ تو دوائیں بھی ترک کرا دیتے ہیں کہ دوائیں کھانے بند کر دو اگر ہم سے رقیہ کرانا ہے۔ یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اور میں اپنے ان بزرگوں سے ان کے ادب و احترام کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ کسی مسئلے پہ رائے دیں یا کسی آدمی کی تردید کریں تو اس کے آگے پیچھے بھی دیکھ لیں کہ اس کے کلام کا پس منظر کیا ہے، اور وہ جو باتیں کچھ کہہ رہا ہے تو اس کے باتوں میں کتنا وزن ہے اور اس کا مالہ مالے کیا ہے۔ ان سب باتوں کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ علمی اختلاف کا ہمیشہ استقبال ہے اور علماء کا اختلاف ہوتا رہتا ہے، اور علمی اختلاف کو آپ یہ کہیں کہ جماعت میں انتشار کا ذریعہ بن رہا ہے، یہ بھی بہت تعجب کی بات ہے کہ بھئی اگر منکر پہ کوئی بات کہی جائے یا اپنی کوئی علمی بات پیش کی جائے کہ جماعت میں انتشار کا ذریعہ بنے، بہت تعجب کی بات ہے۔ جماعت اتنی جو ہے صبر و ضبط اور اصولوں سے دور ہو گئی ہے کہ محض کسی نکیر کرنے پر یا علمی مسئلہ پیش کرنے پر انتشار کا شکار ہو جائے، تو اس جماعت کو بہت تربیت کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ اس کو جو ہے دینی علم سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کا بھی علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق تمام معاملات کو ہینڈل کرنے اور تمام معاملات کے ساتھ تعامل کرنے کی سمجھ عطا فرمائے، اور جب تک ہم اس دنیا میں جئیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنے تمام مسائل کی رہنمائی کتاب و سنت سے لیں اور جو راسخ علماء ہیں ان سے رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔